अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। अच्छा, 2 साल पहले तकरीबन मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। कैप्टन सफदर ने एक पार्लियामेंट में तकरीर की थी और वहाँ पे क्या कहा था वो भी सुनेंगे। आज उस पर बात करेंगे। फिर एक मौलवी साहब है, वो अपना डांस पार्टी में शामिल हैं, उनकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो हम नहीं दिखा सकते। मगर पहले ये सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर रख दी है। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, अगर इस कायदे आजम यूनिवर्सिटी का जो शोबा फिजत है उसका नाम चेंज न किया गया, मैं हर रोज यहाँ एहतजाज भी करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो करारदाद में लेके आना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीयू की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, लोरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इनके दीन में इनके झूठे मजहब के अंदर जात फी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कितना जुल्म हुआ कि जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं चौधरी जफरुल्लाह एयरफोर्स का चीफ, वो कादियानी। क्या ये लोग जो हमारे नबी के खत्मे नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकीक हमले करते हैं, क्या उसके नाम पे ये बनने वाले मुल्क से वफादार होंगे? इतनी जरूरत से कोई बात नहीं करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, आज वक्त है, आज फैसला ले लो, वरना ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ट्रिलियन ईयर्स का सफर कब्र के अंदर है, आलम बरज़ख है, रोज़े महशर है, शफाअत है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। आज फैसला कर लो कि नबी के दुश्मनों को इस मुल्क के अंदर हम अहम ओहदों पर नहीं देखना चाहते। आज ग्रेड 22 के लोग क्यों नहीं आके आपको एक हलफनामा देते कि हम आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नालेन पाक पे हमारी नस्लें कुर्बान हो, हम उनकी खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इसमें तमाम मकतबे फिक्र इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं। मैं 4 अदालतों के हवाले आपको दे रहा हूँ। 2 हवाला जात जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले के, 2 हवाला जात जो है वो पाकिस्तान के बाद है। एक सिविल जज है फारूकी साहब, एक बहावलपुर की अदालत में सेशन जज का फैसला है, एक गुरदासपुर की अदालत में जज मुसलमान नहीं है, वो फैसला दे रहा है कि ये फिरका मुसलमानों का फिरका नहीं है। अगर लड़की मुसलमान है, लड़का कादियानी, लोहरी, अहमदी है, निकाह नहीं हो सकता। ये 4 फैसले हैं। ये तो हमारे 74 के आइन, क्या वो लोग थे? लोग मुझे कहते हैं, मैं सियासत से हट के बात करता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं इसलिए शहीद कहता हूँ कि उसने खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया था, उसको तख्ता-ए-दार पे चढ़ना पड़ा। और जनाब स्पीकर, आज लोगों को तख्ता-ए-दार चूमना पड़ेगा। तारकुल्लाह साहब, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी वाला, आप करारदाद ले आए और अफवाज पाकिस्तान में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी पर मैं करारदाद लेके आऊंगा। मैं उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। जो शख्स जात फी सबीलिल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो हमारी पाक फौज का हिस्सा नहीं हो सकता। ये एक मुसलमान हकीकत है। अगर आप लोग इससे आंखें चुराएंगे कि ये दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। और जनाब, मैं हैरान हूं हमारी अदालतों के किरदार पर। अतौल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला को जस्टिस मुनीर ने बुलाया, मुकालमा हो रहा है किसके दरमियान? एक बुखारी सैयद के दरमियान। और जस्टिस मुनीर के फैसले को जिस तरह उसने 1953 की रिपोर्ट के ऊपर एक जो खत्मे नबूवत की तहरीक चली थी, उस पर वो बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक रिपोर्ट लिखी। और इकबाल का बेटा जस्टिस इकबाल तड़प उठा। जावेद इकबाल ने कहा कि काश इस रिपोर्ट को शाया न किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कादियानियों के लिए। मैं दुख से कह रहा हूं, जहां मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ जस्टिस मुनीर ने फैसला देकर मुल्क को 2 लाख किया, वहां वो शख्स कादियानियों के हक में फैसला देने को जा रहा था। शुक्र है अल्लाह के कि उस वक्त ईमान अफरोज ताकतें वो ताकत में थी। ये हमारी तारीख का एक स्याह बाप है। अगर जस्टिस मुनीर को हम देखें और उससे चलते चलते अयूब खान के दौर को देखें, जस्टिस मुनीर अयूब खान का दस्त तो बाजू बना।
जब हम मुशर्रफ तक आते हैं फिर हमें कौन मिलता है? कहीं हमें डोगर कोर्स मिलती है, कहीं हमें जस्टिस अरशाद मिलता है। क्या ये लोग कल, ये तो आज इनकी 3-3 साल की नौकरियां खत्म हो गई हैं, क्या इनको ये हक हासिल था कि ये कादियानियों, मुर्तदों, अहमदियों, लाहौरियों को ये अपने कानून के नीचे बिठाकर उनको एक दिफा देते? इस सारे बैकग्राउंड को मैं ज़हन में रखते हुए मैं आज डिप्टी स्पीकर सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं 22 करोड़ की असेंबली को कि खुदा के लिए हमारे अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए उनका भी अकीदा खत्म नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे, या छुप के हमारी सफों में बैठ के या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे फैसले करेंगे? आज हमें अदलिया के निजाम में भी ये तब्दीली लानी पड़ेगी, अफवाज पाकिस्तान की भर्ती में लानी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ नादरा वालों को आप बताना पड़ेगा कि जो लोग ड्यूल नेशनल हैं, हमारा पासपोर्ट भी रखा हुआ है, ब्रिटानिया का भी रखा हुआ है, अमेरिका का भी रखा है, बाकी ममालिक का रखा है, क्या उन लोगों पे कोई कड़ी नजर रख रहा है कि वो उन मुल्कों से इजराइल को विजिट करते हो? और हमारा मुल्क, हम एक एटमी पाकिस्तान है, हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बचाना है, इन साजिशों से बचाना है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कानून इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ेगा। और हर पार्टी को चाहिए कि जब वो टिकट दे तो साथ एक सर्टिफिकेट, इकरारनामा वहां पर भी लिया जाए कि मैं आका अलैहिस्सलाम महबूब खुदा नबी बरहक पर, उसकी खत्म नबूवत पर या खातमुन नबीयीन पर मैं ईमान रखता हूँ, फिर उसको टिकट दिया जाए, फिर ये बात आगे चले। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उस पर भी काम किया जाए। एजेंसियां, हम MNAs के पीछे ना दौड़े, हमारे टेलीफोन ना रिकॉर्ड करें। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लाख लोगों ने भेज करके यहाँ भेजा हुआ है। हमें तो एक लाख लोगों का एतमाद है, वो किसी भी पार्टी से हो। हमें तो सादों को अमीन उसी दिन कह देते हैं लोग जब रात को बक्से खुलते हैं। हमें किसी से सादों को अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप की तरबियत ही हमारे लिए सादों को अमीन है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन आस्थानों पे हम बैठकर लोगों को फैज देते हैं, उससे बड़ा सादों को अमीन का सबक कोई और देगा हमें? तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आज तारीख के औरात में मैं 4 पॉइंट लेके आ गया हूँ। आप इसके कस्टोडियन हैं। एक तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के नाम को किसी मुसलमान के नाम पे रखे। अफवाज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाए। ग्रेड 22 का अफसर भी आकर जहां पर बताएगा कि मैं अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इन पे पाबंदी लगाए। एक एहसास अदारा है, उसमें कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो बांग्लादेश बनने पर रब्बे में चिरागा कर रहा हो, जो पाकिस्तान के साथ होने वाली 12 अक्टूबर को जब मार्शल लगा, आइन तोड़ दिया गया, ये लोग खुशियां मना रहे थे कि जिस आइन ने हमें काफिर करार दिया वो टूट गया। मैंने बयान दिया, मैं जेल में था, मैंने कहा 12 अक्टूबर का इंकलाब फौजी इंकलाब नहीं है, ये कादियानी इंकलाब, इसलिए कि मुशर्रफ का सारा ससुराल कादियानी था। और इनका तरीकाकार ये अपनी बेटियां बड़े बड़े ओहदों में ब्याह कर फिर उन बेटियों से ये काम लेते हैं आगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं कल हकायक बयान कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अल्लाह की रजा के लिए और नबी की शिफात के लिए ये मैं अल्फाज बयान कर रहा हूँ। मैं बतौर एक आस्थाने के एक खानवादा होने की नीयत से, उस हैसियत से मेरे ऊपर ये फर्ज है, मेरी रगों में जो खून है अली दौड़ रहा है, वो कहते हैं आपको सदाकत की बात करो, छोड़ दो इस एमएनएशिप को, छोड़ दो इस दुनिया की रिफत को, इस इज्जत को। तुम्हारे लिए अल्लाह ने वो रिश्ते और रिश्ते रखी हुई है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये किरदार आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये 4 मेरे पॉइंट हैं। अगर तारिकुल्लाह साहब और ये सारे मिलके इंशाअल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी साहब सियासत से हट के मेरे साथ इस बात पे चलेंगे, तो कल जब इनके बुजुर्गों का उर्स होगा तो मैं जाके वहां पर इस चीज की शहादत दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब हमें 2 दिन में जवाब चाहिए, वरना हाउस का सेंस ले लें। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स को तो अब अच्छा जी नाज़रीन, ये कैप्टन सफदर का इसलिए मैंने आपको आज ये ऑडियो सुनाई, तस्वीर आप देख ले, वैसे तो शक्ल का इसका सबको इल्म है। ये वो बंदा है जब घर वाले मशवरा करते तो उसे कमरे से बाहर भेज देते कि आप बाहर चक्कर लगाओ, थोड़ी ताज़ा हवा लो। ये इसकी अपनी औकात है। इस पर आज मैंने सोचा प्रोग्राम इसलिए किया जाए। आपने देखा BBC ने भी एक बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी की है
اور ہر طرف اس وقت شور پڑا ہوا ہے۔ جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں تقریر کی گئی، اور پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو یہ کہتے کہ ہم صادق اور امین ہیں، جس طرح یہ صاف فرما رہے تھے کہ مجھے صادق اور امین کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، تو اس لیے اس طرح احمدیوں کو بھی کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حقیقی مسلمان جو ہے وہ احمدی ہے۔ آج اسی پہ بات ہوگی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہے اور چلیں گے آگے۔ جی ناظرین، جب پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تقریریں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کی گھر میں نے جس طرح آپ کو بتایا نہ اوقات، نہ کوئی حیثیت، نہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ تینچ نہ تیرج، وہ حالات ہوں جن لوگوں کے ان پہ پارلیمنٹ 10 منٹ یا 8 منٹ یا 9 منٹ ضائع کرے گی، اور پھر عمران خان صاحب آئے دن آ کے کہیں گے کہ پاکستان کے لوگ تمام برابر ہیں، سب امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ کی پارلیمنٹ میں جب اس طرح کی تقریریں کی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہاں پہ سب برابر تھے، وہاں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں ان کا سب کا پاکستان ہے۔ یہ جو پاکستان کے دعوے کرتے ہیں، یہ صادق اور امین کی بات کر لیں، یہ پوری فیملی آج بھی دیکھ لیں کتنے سال سے صادق امین جو ان کی حالت ہے، میرا نہیں خیال کوئی ان کی فیملی سے یا ان کی پارٹی سے بہت کم لوگ ہی بچے ہوں گے جن پہ یہ کوئی نہ کوئی لوٹ مار کے کیس نہ ہو، پیسہ کدھر سے آیا، اس کی بیوی جھوٹ بولتی، صادق امین، صادق اور امین یہ اس کے سسر صاحب ہے، صادق اور امین اس کے بردر اللہ ہیں، یہ سب صادق اور امین ہیں جن کو عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں، جو جھوٹ بول بول کے دوسرے ممالک میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آ کے بھی غلط کیس کروائے ہوئے۔ ان کے وزیر خزانہ بھی صادق امین تھے۔ یہ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو ان کا چہرہ، اصل چہرہ بتاؤں۔ یہ قوم کے بھی مجرم ہیں، قانون کے بھی مجرم ہیں، اور اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خود ہی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا مریم صفدر، وہ اپنے جو شباز شریف اس کو کہہ رہی تھی آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی۔ عزت جو لوگ ان کی کرتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کس طرح ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر لندن کسی ریسٹورنٹ میں بھی جائیں وہاں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اگر کہیں اور بھی جائیں تو کیا لوگ ان کے اوپر کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان کے گھر کے باہر کس طرح آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں بات ہے یہ کہہ رہے جی ربوہ میں چراغا ہوگا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بھی پاکستان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے احمدی آگے بڑھے، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر جگہ پہ قربانیاں دی گئی احمدیوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر کیونکہ یہ پارلیمنٹ ایک جھوٹوں کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ جو جھوٹ بولے گا اس کی بات سنی جائے گی۔ یہ جو لوگ وہاں پہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، خود یہ اسلام سے اتنے دور ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی اگر جج کی بات کر لے تو ان کی حالت پہ آپ خود بھی افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے جناب اس وقت کے لوگ بڑے ایمان فروز تھے، تو اس کا مطلب اس وقت کے عمران فروز تھے، ایمان والے تھے، تو آپ کی حالت تو پھر ان سے کہیں بدتر ہوگی، کیونکہ ان کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ بھٹو کو میں شہید کہتا ہوں، بھی تم گدے کوئی باپ کہہ سکتے ہو جہاں تمہیں مطلب ہو، سیدھی بات۔ ان لوگوں کی اوقات اور حیثیت میں اس لیے تھوڑی سی آپ کو آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ پھر 22 کروڑ عوام کی اگر آپ حالت کا اندازہ لگا لیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ ایسا کم ہی ملے گا جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو یا جس کو اسلام کا پتا ہو۔ یہ پیچھے مولوی صاحب دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بھول گیا بتانا، یہ تصویریں لگی، یہ ویڈیو ہے جناب، یہ وہاں کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں، مجھے یہ سوشل میڈیا سے ملی ہے، تو وہاں پہ ڈانس بھنگڑے چل رہے ہیں، مگر وہ پوری ویڈیو اس لیے نہیں آپ کو دکھا رہے کہ یہ ان کا اسلام ہے، یہ ختم نبوت کے مجاہد ہے۔ یہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہے، ان کا اپنا کریکٹر اگر آپ پیچھے چلے جائیں، ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے کارنامے دیکھیں۔ پھر ایک اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، کیونکہ ان لوگوں کا شیوا ہے جی احمدی لڑکیاں جو ہیں وہ خدا کا خوف کھاؤ، آپ تو ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہے
جو میرا خیال ہے ویسی ایک جو تھوڑا سا بھی کسی انسان کے اندر انسانیت ہو نا، جو آپ کے اندر وہ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ایسی بات نہ کرے. جو آپ کے کارنامے ہیں وہ بتائیں، جو آپ کرتے رہے ہیں، جو سب کو پتا ہے. نام ہی بتائیں تو سب کو پتا ہے. ناظرین، یہ حالات ایسی پارلیمنٹ کے ہیں جہاں پہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے نہیں کہا کہ جناب یہ موضوع ٹھیک نہیں، آپ رہنے دیں. پاکستان جو بنا تھا، قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ سب کا ہے. مگر وہاں پہ ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا. جس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو، وہاں پہ آپ دیکھ لیں آئے دن خود عمران خان صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو نمبر اس کے آ رہے ہیں بہت اوپر جا رہے ہیں، چور بازاری اور دوسرے کاموں میں جس طرح آپ سن رہے ہیں. مجھے روزانہ بے شمار لوگوں کے میسج آتے ہیں، بے شمار فون آتے ہیں. وہ خود بیچارے پریشان ہیں وہاں پہ، مگر وہ سمجھ نہیں ان کو آتی. وہ جس طرح جاتے ہیں ان کو ٹکر لگتی ہے، سیدھا راستہ ان کو کہیں نہیں مل رہا. کل مجھے ایک فون آیا کہ جی کتابیں جو احمدیوں کی وہ بھی انہوں نے 2 نمبر تیار کی ہوئی ہیں، ہم نے چیک کی ہے، اور وہ اپنے مدرسوں میں دوسری جگہ پہ لے جا کے دکھاتے ہیں لوگ. اس طرح کے یہ کام صادق اور امین، یہ قوم جو جس کے یہ 22 کروڑ کا یہ وکیل بن کے عدالت اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں بتا رہا تھا، یہ حالت ہے ان کی. کہیں آپ کو ایمانداری نظر نہیں آئے گی. 1 لاکھ بندے نے اس کو بھیجا ہوا ہے اور حرام کے پیسے کے ساتھ جس کو مرضی وہاں پہ خرید لو. میں کل حیران رہ گیا کہ ایک لڑکے کا مجھے میسج آیا تو کہتا جناب میں ساری رات 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں اور میری تنخواہ ہے 8,000 روپے. میں نے کہا یار اتنی کم تنخواہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کافی ٹائم دیا اسے، بات چیت کی. کہنے لگا جناب وہ دیتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے اتنے میں کرو، اور باہر بہت سردی ہے، مجھے باہر پیٹرول اسٹیشن پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی ایسی چیز ان لوگوں میں کہ جس کے ساتھ عوام بھی آپ کی خوش ہو جائے. عمران خان صاحب، آپ کو میں اس لیے یہ چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ روزانہ آگے کہتے میں پوری دنیا پھرتا رہا ہوں. کل بھی آپ کہہ رہے تھے، مگر پوری دنیا میں جس طرح کا نظام آپ نے دیکھا جو آپ کے پارلیمنٹ میں ہے، جو آپ کے قوانین ہیں، کہیں آپ کو نظر آیا؟ یا تو بتائیں آپ کو نظر آیا ہو. کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ صرف آپ کے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا. فوج میں اگر قربانی کی بات کریں تو آپ کے علم میں یہ آج جو پاکستان کی ان لوگوں نے حالت کر دی ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ نہ بین الاقوامی طور پہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی احترام ہے. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی قومیں کیسے ترقی کر سکتی؟ آپ یہ جو بندہ صادق اور امین کہہ رہا تھا، اس کے اوپر کتنے کیس ہیں نکال کے دیکھ لیں. ایک وہ زرداری ہے صادق اور امین، شہباز شریف صادق اور امین، نواز شریف صادق اور امین، وہ اپنا دوسرے جتنے بھی اب کس کس کا نام لیں، سعد رفیق صادق اور امین، خورشید شاہ صادق اور امین، وہ ایک جو شراب کی بوتل پکڑی گئی تھی شرجیل میمن، وہ صادق اور امین. یہ سب صادق اور امین ہے. کیا بات ہے جناب، ان کی حالت دیکھیں ذرا. اور ایسی پارلیمنٹ جہاں پہ یہ تقریر کر رہا ہے، میں ان کی حالت پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. آج اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ BBC کی جو خبر چلی ہے، اس سے پاکستان میں کیا ان کے پاس ہے کوئی جواب؟ ان کے پاس کوئی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جتنے بھی صادق اور امین بنتے ہیں. جہاں تک یہ صاحب احمدیوں کے متعلق بتا رہے تھے کہ جناب یہ وہ پاکستان کے محب وطن نہیں ہے. پوری تاریخ دیکھ لیں پاکستان کی، آپ کو ملیں گے صرف جو محب وطن ہوں گے احمدی ملیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے احمدیوں کے اوپر کہ جس ملک میں ہوں گے، اگر وہ جرمنی میں ہے تو وہاں محب وطن ہے، اگر وہ انگلینڈ میں ہے تو محب وطن ہے. آج انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں دیکھیں آہستہ آہستہ، یا جرمنی کی پارلیمنٹ میں دیکھیں، امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، آہستہ آہستہ وقت لگے گا آپ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی نظر آئیں گے. کیونکہ جو صحیح اسلام ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا وطن ہے، جہاں کے ہم نیشنل ہیں. پاکستان سے تو اس لیے ہمیں محبت ہے، پیار ہے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے، ہمارے بڑے وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہمیں پھر بھی پاکستان سے محبت. جب بھی دیکھیں کہ آپ محبت کا یہ عالم ہے کہ اتنے ظلم آپ کرتے ہیں،
کوئی موقع آپ جانے نہیں دیتے. اس کے باوجود جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں وہ پاکستان کے لیے دعا کے لیے ہمیشہ بولتے. یہ نہیں کہ یہ سربراہ، اس سے پہلے بھی جو سربراہ گزرے، یہ ہوتے ہیں بے وطن لوگ. دوسری طرح آپ دیکھ لیں آپ کیا کرتے. غداری کے الزام آپ پہ لگتے ہیں، آپ کے سسر پہ لگے، کس پہ نہیں لگے آپ میں سے؟ مجھے یہ بتائیں. جب وہاں پہ پتہ کیا جاتا تو آپ کا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ دوسرے ممالک سے ملتا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں. مگر پاکستان کے دشمن ہیں. ہمارے لیے تو سب جو ہے، ہم نے تو محبت کے ذریعے پیغام دینا ہے اسلام کا. لوگوں کے دل محبت کے ذریعے بدلنے ہیں. آپ کی ایسے لوگ جو نفرت کی تقریریں آگے کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، جن کی کوئی اوقات نہ کوئی حیثیت، وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے؟ جنت اور دوزخ آپ لوگ بتائیں گے. کوئی مولوی، کل میں دیکھ رہا تھا، اتنی حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. جتنے مولوی عورت سے باہر ہی نہیں نکلتے، ان کو پتہ ہے یہ عورتوں کی کہانی سنائیں گے تو یہ چلیں گے. یہ مجھے روزانہ واقعات آتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں کہ کسی نے کس طرح ہمیں لوٹا، کسی نے کس طرح لوٹا. کوئی نہ کوئی طریقہ واردات آپ نے نکالا ہوا ہے. ناظرین، یہ اس لیے آج پروگرام ضروری تھا کہ ان لوگوں کا جو اصل چہرہ اگر ان کو دکھاتے رہے گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو شرم نہیں آئے گی، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی جو میں کہنا چاہتا ہوں. مجھے غیرت جمال لوگ بھی میسیج لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام بڑے اچھے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سچ بات کرتے ہیں، حقیقت میں بات کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. میں نے کیسے کل بتایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے غیر ملکی سرمایہ لے کے آئے، تو میں نے اس پہ بھی بات کی تھی. بھائی سرمایہ لے کے آئے، وہاں پہ تو کئی لوگ سرمایہ لے کے گئے، کیا بنا ان کا؟ کتنی مشکل آپ لوگوں نے زندگی کی ہوئی ہے، کتنے مسائل آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں. وہاں لوٹ مار کے لیے آپ ایسے ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ ایئرپورٹ لاہور اترتے، کراچی اترتے، وہاں سے لوٹ مار شروع ہو جاتی. لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کئی بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ آگے اپنے ملک. تو خدا کا خوف کرے یہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے لوگوں کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے. کوئی ایسے عمران خان صاحب لوگ تو آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے تھے. آپ پوری دنیا پھرے مگر کیا پھرے، خاک پھرے، اگر آپ نے کچھ سیکھا نہیں. یہ آ کے کہانیاں روز وہی والی پرانی سناتے رہتے، سن کے لوگ تنگ آ چکے آپ کی کہانیاں. ناظرین، فرانس میں 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا. 5-6 دن پہلے کی خبر ہے. غلط پیپر بناتے تھے، پتہ نہیں کتنے ملین یورو کا انہوں نے، ایرو کا جو ہے وہ پیسہ بنایا. کچھ پیسے ان سے پکڑے بھی گئے ہیں. اور یہ 1 سال سے فرانس کی پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی، جس سے ان کو پاس ثبوت ہے. اور اب یہ لوگ جیل میں ہیں. اب دیکھیں گے جب ان کا فیصلہ آئے گا وہ بھی بتائیں گے آپ کو. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں نائب ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، ملیں گے کل نئے پروگرام میں.